بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو مکہ کے 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر سے قوت عطا فرما، یعنی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل دونوں میں سے ایک کو، جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے، اسلام کی آغوش میں لے آ۔ بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس کی بارگاہ میں کیسے رد ہو سکتی تھی؟ یہ سعادت تو ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی قسمت میں لکھ رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی بنا پر حضرت عمر کو مراد رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا روح پرور واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ جب صحرائے عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کی صدا بلند کی، تو ابتدا میں اہل مکہ نے اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جن صحابہ کرام نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ بعض اوقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اذیتیں پہنچانا کفار کا معمول بن چکا تھا۔ جب قریش کی مخالفت حد سے گزری تو ان بدبختوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد سے کفار مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بہادر نوجوان جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ لیکن ان کے سامنے بڑا اہم سوال یہ تھا کہ آخر کون اس سازش کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ کئی نوجوانوں نے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کرنا چاہیے، لیکن سرداران قریش کی نظر میں یہ کام کسی عام نوجوان کے بس میں نہیں تھا۔ آخر بنو عدی کا ایک سجیلا جوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے سرداران قریش، میں یہ کام کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ ابو جہل نے بھی اس کی تائید کی کہ یقیناً یہ نوجوان اس قابل ہے کہ اس کٹھن کام کو سر انجام دے سکے۔ یہ نوجوان حضرت عمر بن خطاب تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے مذموم منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ فیصلہ ہو جانے کے بعد 27 سالہ عمر بن خطاب دارالندوہ سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، چہرے پر عجیب غصے کی کیفیت کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آمنا سامنا ہوا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ اسلام لا چکے تھے، مگر ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت نعیم نے عمر بن خطاب کو دیکھ کر پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور راستہ بدل کر سیدھے بہن کے گھر کی راہ لی۔ وہاں پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا
اور اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت ان کے بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سن کر انہوں نے قرآن پاک کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر عمر کا غصہ بھڑک اٹھا، کہنے لگے، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کو آئیں تو انہیں بھی خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ اس حالت میں حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بلند جذبہ ایمانی سے بڑی جرأت اور استقامت سے کہا، عمر سن لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ صاحب استقامت بہن کے اس اقرار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اپنی زخمی بہن اور بہنوئی کی طرف دیکھا، نادم ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ہم اس صحیفے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی مشرک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے خود ہی سنا دو۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ حضرت عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا۔ اس پر سورہ طٰہٰ کے ایک ایک لفظ پر ان کا دل مروب ہوا جاتا تھا، اور ان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جسم پانی پانی ہونے لگا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ آپ اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ بہن اور بہنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پر روب آواز نے عمر بن خطاب کو کپکپا دیا۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یوں آپ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی یہ دعا قبول ہوئی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر سن 6 نبوی میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل آسمان نے عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج کے دن ہماری قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے اور آدھی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک 40 سے 50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ساتھ ہی دفتن یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا۔ کافروں نے شروع میں اس پر بڑی مزاحمت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔